بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور اپنے تمام دشمنوں کو اور مشرکین کو معاف فرما دیا۔ ان میں سے کئی مشرکین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے اسلام بھی قبول کیا، لیکن یہاں پر بھی 4 افراد ایسے تھے جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کے باوجود معاف نہ فرمایا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان 4 افراد میں شامل ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے چرند پرند انسانوں حیوانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، یہاں تک کہ اپنی لاڈلی صاحبزادی کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا، اور ابو سفیان جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دین اسلام کا سخت ترین اور بدترین دشمن تھا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا اور اس کے گھر کو تمام لوگوں کے لیے جائے امان قرار دے دیا کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود 4 لوگ بدبخت ترین ایسے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عام معافی کے موقع پر بھی معاف نہ فرمایا۔ ان 4 لوگوں کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان 4 بدبختوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کو ہرگز معاف نہ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کو تو عام معافی ہے، لیکن یہ 4 لوگ اگر خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائیں تو وہاں سے بھی ان کو نکال کر قتل کر دیا جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے پردوں کی تقدس کا بھی خیال نہ رکھا۔ ان کے لیے 4 مردوں کے علاوہ 2 عورتیں بھی تھیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ شعر کہا کیا کرتی تھیں اور گیت گایا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ ان 4 مردوں میں حضرت عثمان غنی کا ایک رضائی بھائی عبداللہ ابن ابی سرح بھی شامل تھا۔ عبداللہ ابن ابی سرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی تھا اور یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے جب اس نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لکھنے پڑھنے کی خوبی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو اپنا کاتب وحی مقرر فرما دیا تھا، لیکن یہ وحی لکھتے ہوئے اس میں ہیر پھیر اور تبدیلی کر دیا کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن سرح کی اس حرکت کے بارے میں آگاہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبداللہ ابن سرح کو مدینہ سے نکال دیا تھا، تو اس نے مکہ جا کر پناہ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور دین اسلام اور قرآن مجید کے بارے میں گستاخانہ الفاظ ادا کرنا شروع کر دیے۔ یعنی کاتبین وحی میں شامل ہونے کے باوجود یہ مرتد ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کر دینے کا حکم صادر فرما دیا تھا، لیکن چونکہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی تھا اس لیے یہ ان کے ہی گھر میں جا کر چھپ گیا، تو حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اس کے لیے سفارش کی کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کو قبول نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سفارش کو قبول نہ کیا، لیکن پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بار بار اصرار کرنے پر ابن سرح کو معاف کر کے اس کی بیعت لے لی تھی۔ باقی وہ لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عام معافی کے دن بھی قتل کر دینے کا حکم دیا تھا، ان میں سخت ترین دشمن اسلام
ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل بھی شامل تھا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور معافی کا طلبگار ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے پر فائز ہوئے اور اسلام قبول کر لینے کے بعد ایک جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال و رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام علیہ اجمعین کو حکم دیا تھا کہ اکرمہ بن ابو جہل کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔